اہل بیت نے بچوں کی تربیت کی طرف بڑی اہمیت دی ہے۔ چھوٹے امام نے فرمایا ہے اپنے بچوں کو مرجئہ فرقے سے بچاؤ۔ اپنے بچوں کو امام نے فرمایا کہ دیکھو اپنے بچوں کو، جوانوں کو مرجئہ فرقے سے بچاؤ۔ یہ کون سا فرقہ تھا چھوٹے امام کے زمانے میں؟ یہ وہ فرقہ تھا مسلمانوں کے درمیان جو یہ کہا کرتا تھا کہ فقط عقیدہ کافی ہے، عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ امام نے فرمایا اس فرقے سے بچاؤ، یہ سامری کا فرقہ ہے، یہ خطرناک فرقہ ہے۔ امام نے فرمایا کہ دیکھو یاد رکھو ایمان اور عمل ایک سکے کے دو رخ ہیں، بغیر عمل کے نہ ایمان کافی ہے اور نہ بغیر ایمان کے عمل کافی نہیں ہے۔ عمل کے لیے بھی ایمان شرط ہے اور ایمان کے لیے عمل لازمہ، عمل لازمہ۔ فرمایا مرجئہ فرقے سے بچاؤ، اپنے بچوں کو تربیت دو، اپنے بچوں کو وابستہ کرو اہل بیت کے ذکر سے، اس فرقے سے بچاؤ، یہ منحرف کرنے والے فرقے ہیں۔ کہ ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ آپ تقلید کس کی کرتے ہیں؟ تو کہا میں تقلید خدا کی کرتا ہوں۔ خدا کی تقلید؟ کہا پھر خدا سے آپ مسئلہ پوچھتے کیسا ہے، لیتے کیسا ہے؟ کہا ان سے پوچھیں کہ جو کہتے ہیں ہم معصوم کی تقلید کرتے ہیں، جو پردے غیب میں ہیں، وہ جیسے لیتے ہیں مسئلہ ہم بھی ویسے ہی لیتے ہیں۔ جو پردے غیب میں جو امام معصوم ہے، جو کہتے ہیں کہ ہم تو معصوم کی تقلید میں ہیں، تو جو معصوم جو پردے غیب میں ہیں ان سے وہ مسئلہ پوچھ سکتے ہیں تو ہم بھی خدا سے پوچھ سکتے ہیں مسئلہ۔ ذہن گرامی دیکھیں ایسے فرقے، ایسی بات کرنے والے مولا کے زمانے میں بھی تھے، خوارج فرقہ۔ یہ خوارج اس زمانے میں بھی تھے جو کہتے تھے لا حکم الا للہ، کہ کوئی حکم کی ضرورت نہیں ہے، کسی حاکم کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کافی ہے۔ علی کے مقابل میں خوارج کھڑے ہو گئے، کہا کہ ہمیں کسی حاکم کی ضرورت نہیں ہے، کسی خلیفہ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کافی ہے، اللہ کا حکم کافی ہے۔ تو امام نے کیا کہا نہج البلاغہ میں؟ امام نے کہا کلمۃ حق یراد بها الباطل، کلمہ حق یقیناً اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے، مگر امام نے فرمایا اللہ کافی ہے مگر اللہ اپنے نمائندے بھیجتا، اپنی جانب سے حاکم معین کرتا ہے۔ امام نے فرمایا کلمۃ حق یراد بها الباطل، کلمہ حق ہے مگر ارادہ باطل ہے۔ معصوم کی تقلید کا کلمہ بڑا پیارا ہے، اچھا دکھتا ہے، مگر ارادہ بڑا باطل ہے۔ ذہن گرامی یاد رکھو ہمیشہ خدا اپنے ظاہری نمائندوں کو سامنے رکھتا ہے، ظاہری نمائندے۔ اس لیے اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں۔ اس کے بعد جہاں نبوتوں کا سلسلہ ختم ہوا، اوصیاء کا سلسلہ شروع ہوا، امامتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس لیے کہ نبی نے فرمایا، جو غدیر میں بھی آپ نے حدیث فرمائی کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ جو لوگ گمراہ ہو گئے آج مسلمانوں میں، بعض نے کہا، نبی نے کہا قرآن اور سنت، گمراہ ہو گئے۔ بعض نے کہا قرآن اور حدیث اہل بیت، گمراہ ہو گئے۔ فقط وہی کامیاب رہے جو انہوں نے جس حدیث پر عمل کیا، کہا قرآن اہل بیت، اہل بیت۔ اس لیے کہ اہل بیت ہمیشہ زندہ رہیں گے، اور زندہ رہیں گے تو وہ اپنا پیغام پہنچانے والا بھی اپنے سامنے رکھیں گے۔ عزیزان گرامی یاد رکھیں کہ اہل بیت علیہ السلام ہمیشہ اپنا نائب قرار دیتے ہیں۔ کہ کوفے میں فرض کر لیں، کوفے میں اگر آپ وقت کے حسین کی اطاعت کرنا چاہیں گے تو کس کی اطاعت کریں گے؟ مسلم کی اطاعت کریں گے۔ اگر آپ نے اپنے وقت کے مسلم کو پہچان لیا تو پھر سمجھ لیں کہ آپ حسینی ہیں۔ اگر آپ نے اپنے وقت کے مسلم کو نہیں پہچانا تو پھر آج آپ کوفے میں ان کی طرح ہے کہ جو غفلتوں میں گمراہ ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، اس لیے کہ آپ نے ابھی وقت کے مسلم کو ہی نہیں پہچانا۔ اس لیے کہ امام حجت خدا مسلم کے ذریعے آتا ہے، سامنے پیغام پہنچاتا ہے۔ کیا مسلم کے ہاتھ پر بیعت کرو گے؟ عزیزان گرامی کہ اس قدر اہمیت ہے۔ تربیت اولاد، اپنے بچوں کی تربیت کرو۔